بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے، سب کے کام بنائے، سب کی جائز دعائیں مرادیں حاجات پوری فرمائے۔ دیکھیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو بس پریشانی ختم ہو جائے، اور یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت دل سے کرتے ہیں، توجہ سے کرتے ہیں۔ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جڑتے ہیں تو ایسے جڑتے ہیں کہ اپنا مقصد تو بھول ہی جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کریں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ سے نزدیک ہوں، اس کا قرب ملے، ہمیں توجہ ملے۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں کچھ ٹائم سے بہت پریشان ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور تھوڑے ٹائم بعد نوکری ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سیلری نہیں ملتی، اگر 6 مہینے کام کرایا تو 3 مہینے کی سیلری ملے گی۔ کہتی ہیں ہم بہت پریشان تھے، اس کی وجہ سے قرضہ بہت ہو گیا ہم پر۔ ظاہر سی بات ہے، فیملی ہے، فیملی رن کرنی ہے، سو ایکسپینسز ہوتے ہیں، تو کہنے لگی قرضہ بہت ہو گیا ہے اور نوکری کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ ابھی بتا رہی تھی کہ 3 مہینے ایک جگہ کام کیا، انہوں نے سیلری نہیں دی تو پھر انہوں نے وہاں سے جاب چھوڑ دی۔ پھر 6 مہینے ایک اور جگہ پہ کام کیا، آئی تھنک پاسپورٹ آفس کا بتا رہی تھی، اور پھر وہاں پر یہ ہوا کہ صرف 3 مہینے کی سیلری دی اور 3 کی نہیں دی۔ تو بہت ریکویسٹ ان کے ہسبینڈ نے وہاں پر کی، لیکن انہوں نے سیلری نہیں دی۔ کہتی ہیں یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اب تقریباً 16-18 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے، جس بھی کام میں یہ کرتے ہیں۔ ان کے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں، فائل بنی ہوئی ہے۔ کہتی ہیں وہ فائل ہمارے گھر سے غائب ہو گئی، پورا گھر دیکھ لیا، وہ فائل نہیں مل رہی۔ کہتی ہیں اب چونکہ انہیں آگے اپلائی کرنا تھا، چیزیں دیکھنی تھی، اب وہ فائل ہی نہیں۔ اب اتنے پریشان ہم، کہتی ہیں کہ سب نے ہر چیز دیکھ لی، ہر جگہ دیکھ لی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کہتی ہیں میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے درود ابراہیمی کی منت ماننے کا کہا، اور درود ابراہیمی کی منت جو مانتے ہیں اس کا طریقہ پورا بتایا، تو میں نے وہ درود ابراہیمی کی منت مانی اور پڑھنا شروع کیا، ہدیہ کرنا شروع کیا۔ کہتی ہیں ایک ہی دن پڑھا تھا، اسی دن شام میں سیڑھیوں پر وہ فائل رکھی ہوئی تھی، وہ ڈاکیومنٹ رکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں میری بیٹی نے دیکھا اور وہ لے کر آئی۔ کہتی ہے جب اس نے بتایا تو ہم سب حیران رہ گئے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ تو آبویس سی بات ہے، کوئی بھی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، کوئی فائل ہوتی ہے، یا کسی بھی طرح کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ہم امپورٹنٹ پلیسز پر رکھتے ہیں، سیف پلیسز پر رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ اسے ایسے ہی رکھ دیں اور وہ کہیں بھی پیپر جو ہے اڑ کے چلا جائے یا کہیں بھی رکھ دیا جائے۔ کہتی ہیں سیڑھیوں سے وہ ملا، اور ہم سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور کہتی ہیں میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھے، اور اگر وہ مس ہو جاتا تو آگے نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہوتا تو بڑا مسئلہ ہوتا۔ کہتی ہیں کہ بس آپ دعا کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو، ان کی نوکری بھی لگے اور سیلری بھی ٹائملی ملے، تاکہ ہمارے کام بنے، ہماری مشکلات حل ہوں۔ اور باقی کہتی ہیں کہ الحمدللہ درود شریف پہلے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی تھی، پھر آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کری، اس کے بعد سے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور یقین بن گیا ہے۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یقین کامل ہی جو ہے نا آپ کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آپ کا یقین مضبوط ہے کہ اللہ عز و جل دے گا، لازمی دے گا، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، دینے والا ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، مجھے بھی ضرور ملے گا، اور درود پاک پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جب یہ والی چیز آپ کے اندر آ جاتی ہے نا، پھر تو کام خود بخود بنتے ہیں۔ بے شک یہ مشکلات، آزمائشیں ہمیں ہی سنوارنے اور نکھارنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا باطن صاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں ذکر و اذکار سے جوڑنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں دعائیں مانگنا سکھا دیتی ہیں۔ تو پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، بس کوشش کریں کہ اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور ہم سب کے مسئلے حل فرمائے۔ کوئی پریشانی ہوا کرے درود ابراہیمی کی منت مانا کریں، اور پھر توجہ دھیان محبت سے پڑھیں، اور پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کے کام بنیں گے۔ بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں اس کے ہمارے پاس الحمدللہ، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بہت فیض ملے گا۔